کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، رات کو ہم نے اجتماعی توبہ کی، جتنا مجمع تھا سب سے استغفار کروایا، اجتماعی توبہ کی، اللہ قبول فرمائے۔ جو لوگ اس میں نہیں تھے یا جو تھے وہ بھی رمضان سے پہلے بار بار رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، تاکہ ہماری روحیں اور ہمارے دل اللہ رب العالمین کے خاص مہینے رمضان المبارک کی ساری برکتیں سمیٹنے کے قابل ہو جائیں۔ دو کام، تیسرا کام فرمایا ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ فرمایا اللہ پاک باز لوگوں سے محبت فرماتا ہے، پاک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس سے مراد ایک تو وضو والی پاکی ہے، دوسری من کی پاکی ہے۔ وہ بندے جو پاک ہیں، نیک ہیں، صاف ہیں، ستھرے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے۔ حضرات محترم، چوتھا طریقہ فرمایا ان اللہ یحب اے کام جڑا اگلا نہیں پیا ہوندا، اے بڑا اوکھا ہے، ساڈی قوم واسطے بڑا اوکھا ہے۔ کیویں؟ جڑا وچ رچ بس چکی ہے نا، کچھ چیزاں رچ بس چکی ہیں، اون جڑا مشکل کوئی نہیں، اور ہے بھی سارے دا سارا دین ہی دے ہوتے۔ یا اللہ تیرا محبوب بننے کا طریقہ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے محبت فرماتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیمار ہو جاؤ دوائی نہ لو کہ اللہ شفا دے گا، دوائی ڈاکٹر سے لو، شفا کی امید ڈاکٹر سے نہ رکھو، شفا کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھو۔ اگر اللہ رب العالمین نے کوئی مصیبت دی ہے، کوئی تکلیف دی ہے تو کیا کرو؟ میرے نبی والا کام کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پریشانی آتی تھی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے استعانت کرو، مدد طلب کرو۔ یا اللہ کیسے مدد طلب کریں؟ فرمایا دو کام کر کے، ایک تو آئی ہوئی مصیبت پر صبر کرو، دوسری اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ معمولی کوئی مصیبت آئی نہیں، ہمسایوں نے بتایا جناب فلاں جگہ جادوگر ہے، وہ عمل کرتا ہے۔ ایک دوسرے نے بتایا فلاں جگہ ایک فراڈیا پیر ہے۔ بندے کو پتہ بھی ہے آج اس دور میں کسی کی آنکھیں بند نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ کون سچا ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، لیکن جانتے بوجھتے کہ جناب جن جن لوگوں نے آج نمبر دو نمبر آستانے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ہم جب مشکل پیش آتی ہے، مصیبت پیش آتی ہے، اللہ پر توکل کرنے کی بجائے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور خود سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں لوٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی لٹتے چلے جاتے ہیں، ان کا کہنا مانتے چلے جاتے ہیں۔ جب مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، مسلمان بندے کا ہتھیار کیا ہے؟ اپنی طرف سے کوشش کرے، توکل رب کی ذات پہ کرے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری تلخ باتیں کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی، لیکن کیا کروں؟ میری مجبوری ہے، میں نے اصل پیور دین آپ تک پہنچانا ہے۔ کل قیامت کے دن رب کے سامنے سرخرو ہو سکوں کہ یا اللہ میں نے قرآن کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ حضرات محترم، اللہ سے بے توکلی کا عالم یہ ہے کہ آج جتنے بیروپیے ہیں، جتنے بیروپیے جھوٹے پیر جن کے پاس کوئی روحانیت نہیں ہے، وہ ہمارے عوام کے دیے ہوئے پیسے سے
پجاروں میں پھر رہے ہیں، لینڈ کروزر پہ پھر رہے ہیں، اور بڑے بڑے جناب ان کے کاروبار چمکے ہوئے ہیں۔ کہاں سے پیسہ لاتے ہیں؟ ہماری بے توکلی سے پیسہ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر بے توکلی ہماری ختم ہو جائے، اللہ کے فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں تو دروازہ کھول کے بیٹھا ہوں، آؤ مجھ سے مانگنے کے لیے۔ اللہ نے آدھی رات کو بھی بلانے والے کو یہ نہیں کہنا کہ حضرت صاحب سو رہے ہیں، اللہ نے فرمانا ہے میرا بوا لتھا ہے، اے آنے والے تو آ تو صحیح، تو جھولی کھول کے ذرا مجھے بلا کے دیکھ تو صحیح، میں کیسے تیری آوازوں کو سنتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ ستم ظریفی ہے کہ وہ جو نخن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جو ہمارے دل کی صدائیں بھی سنتا ہے، وہ لفظ بھی سنتا ہے جو ابھی لفظوں کا لباس پہن کے زبان تک نہیں آئے، دل کی تمنا کو بھی وہ جانتا ہے، اور دنیا کا مشکل سے مشکل کام کرنا اس کے لیے ناممکن، طاقت والا بھی ہے، کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، کسی کے تابع بھی نہیں ہے، کسی کے ناراض یا راضی ہونے سے وہ بے نیاز بھی ہے، اور اس کا اعلان بھی ہے اگر مجھ پر توکل کر کے آؤ گے تو میں رب تمہیں نواز دوں گا۔ لیکن ہم اللہ کے لیے کرتے تو کچھ نہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو محلے والوں کے لیے پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو حضرات محترم صرف کچھ لوگوں کے لیے کچھ غراض و مقاصد کے تحت ہم نماز پڑھتے ہیں۔ کاش ہمارا ہر عمل رب کے لیے ہو جائے، اللہ کے لیے جب ہوگا تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں گے۔ ایسا اسلام میں کوئی طریقہ نہیں کہ صرف چند بندے وہ محبوبیت کا مقام حاصل کر سکے، عوام وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے جو شرطیں رکھی ہیں وہ آپ کے لیے بھی وہی ہیں، میرے لیے بھی وہی ہیں، ہر بندے کے لیے وہی ہیں۔ کیا؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت امام بزار ایک بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، حافظ الحدیث ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کا ایک احادیث کا مجموعہ بھی ہے المسند بزار، اس کو کہا جاتا ہے جو آپ نے حدیثوں کا مجموعہ لکھا۔ حضرت امام بزار فرماتے ہیں، اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حج پڑھنے مکے میں گیا تو مجھے مسجد حرم کی طرف جا رہا تھا، رستے میں ایک ہار پڑا ہوا ملا، میں نے وہ ہار لے لیا، واپس اپنے کمرے میں آیا، اپنے سامان میں محفوظ کر لیا۔ اگلی نماز کے لیے گیا تو ایک بندہ وہاں پہ اعلان کر رہا تھا، اے لوگو اس طرح کا میرا ہار گم ہو گیا ہے، اگر کسی کے پاس میرا ہار ہو تو میں اس کے بدلے اس کو 500 سونے کی اشرفیاں دوں گا۔ وہ ایک اتنا سے اشرفی ہوتی تھی سونے کی بنی ہوئی، تقریباً 6.5 ماشے کی 500 سونے کی بنی ہوئی اشرفیاں۔ آپ فرماتے ہیں میں سوچنے لگ گیا کہ ہار تو بڑا قیمتی ہے، جس کے بدلے میں یہ 500 انعام سونے کی اشرفیاں دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہار ان اشرفیوں سے بھی قیمتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا بابا جی آؤ میری رہائش پہ، میرے پاس وہ ہار محفوظ ہے۔ وہ بابا جی کو پکڑ کے آپ فرماتے ہیں میں لے آیا، میں نے وہ ہار ان کے سامنے پیش کیا، میں نے کہا کیا یہ ہار تو نہیں آپ کا؟ انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کہا ہار تو میرا یہی ہے۔ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق تھیلی نکالی چمڑے کی جس میں 500 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ میں نے کہا بابا جی یہ رکھ لو۔ آپ فرماتے ہیں امام بزار فرماتے ہیں میں مسافر تھا، میرا خرچہ ختم ہو گیا تھا، میں اس دن مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، وہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی جب انہوں نے مجھے دی میں نے نہیں لی،
واپس کر دی۔ میں نے کہا جناب میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، اب ہر کام کا بدلہ اگر میں دنیا میں لیتا رہوں گا تو قیامت کے دن مجھے کیا ملے گا؟ اس کام کا بدلہ میں آپ سے نہیں لوں گا، میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ ان بزرگوں نے بڑی کوشش کی لیکن میں نے کہا جناب نہیں، جب نہیں کہہ دیا تو نہیں لینا۔ آپ فرماتے ہیں وہ بزرگ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد میں مکے سے نکلا، میں اپنے سفر پہ تھا، جہاز پہ بیٹھا۔ اس زمانے میں یہ صدی ہے 3 صدی ہجری، یعنی تقریباً 11.5 صدیاں ہو گئی ہیں۔ 3 صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں میں بحری جہاز میں بیٹھا، کہیں جانا چاہتا تھا، رستے میں جب سمندر میں بحری جہاز سمندر کی جو وسعتوں میں گیا تو کہیں سے طوفان آ گیا، اتنا سخت طوفان آیا کہ اس نے جہاز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں بھی جہاز کے ایک پھٹے پہ تھا۔ اس ٹائم بحری جہاز ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے زمانے کے ہیں، وہ پھٹوں اور تختوں کے بنے ہوئے سادہ قسم کے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں ایک پھٹے پہ میں تھا، چلتا چلتا ہوا کے سارے سمندر پہ وہ پھٹا، وہ تیرتا رہا، کافی دنوں کے بعد ایک جزیرے کے ساتھ لگا۔ میں وہاں سے اترا تو میں اس جزیرے میں گیا، سامنے کچھ لوگ تھے۔ میں نے کہا میں اتنے دنوں سے بھوکا اور پیاسا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ حضرات محترم فرماتے ہیں میں نے وہ جزیرہ دیکھا، اس میں ایک جامعہ مسجد تھی، میں اس مسجد میں گیا۔ ان کے امام صاحب کا انہی دنوں انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا بارش بندہ، چہرے مورے سے انہوں نے دیکھا کہ کوئی پڑھا لکھا بھی لگتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جماعت کرائیں گے؟ میں نے کہا جناب میں کراتا ہوں۔ میں نے نماز پڑھائی، جمعہ آ گیا، میں نے خطبہ دیا، ان لوگوں کو میں پسند آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس رہیں، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیا کریں گے۔ حضرات محترم وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کاغذ اور پینسل لے کے میں کچھ لکھ رہا تھا، اوپر سے وہ لوگ پھر آ گئے مسجد میں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی میں لکھنا پڑھنا جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جزیرے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، ہم آپ کو اور تنخواہ دیں گے، اس میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ میں نے بچوں کو لکھنا پڑھنا بھی سکھانا شروع کر دیا، نمازیں پڑھانا شروع کر دی، قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ حضرات محترم فرماتے ہیں کچھ مہینے گزرے، جب انہوں نے میرا رویہ دیکھا، میرا انداز دیکھا، تو ایک دن وہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا جو ہمارے پہلے امام صاحب تھے وہ بڑے نیک آدمی تھے، بہت ہی نیک انسان تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، پیچھے ان کی ایک بیٹی ہے، اگر آپ چاہو تو ہم آپ کے ساتھ اس کی شادی کر دیں، آپ ہمارے جزیرے کے لوگوں کی خدمت کرو، یہاں آپ کا گھر بن جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس بچی سے میرا نکاح کر دیا۔ جب سہاگ رات کو شب زفاف کو میں اپنی بیوی کے پاس گیا، امام بزار فرماتے ہیں تو میں نے کیا دیکھا، جب میں کمرے میں داخل ہوا میری نظر اس دلہن پہ پڑی تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا، وہ ہار جو مکے میں مجھے ملا اس کے گلے میں وہی ہار تھا۔ میں وہاں پہ بیٹھا رب کی قدرتوں پہ حیران ہو رہا تھا۔ مجھے ہار یا دولت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اگر ہوتی تو میں پہلے ہی وہ اپنے پاس رکھ لیتا یا بدلے میں جو انعام مل رہا تھا وہ لے لیتا، مجھے دولت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو حیرت سے حیرانگی کے ساتھ بیٹھ کے وہ ہار دیکھتا رہا، اللہ رب العزت کی قدرتوں پہ حیران ہوتا رہا۔ جب صبح ہوئی ایسے ہی میں بیٹھا بیٹھا رات گزر گئی، اللہ کی قدرتوں پہ غور کرتا رہا۔ میں نے اس دلہن کو بلایا تک نہیں۔ میں جب مسجد میں گیا نماز پڑھانے تو آگے جو مقتدی ہیں میرے، انہوں نے شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی دلہن کا بڑی شکایت ہے، بڑا شکوہ ہے آپ سے۔ انہوں نے ہم سے کہا ہے آپ کی دلہن نے کہ عجیب لالچی بندے سے آپ نے نکاح کر دیا، وہ ساری رات میرا ہیروں والا
وہ ہار ہی دیکھتا رہا، میری طرف تو اس نے دیکھا کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور میں نے سوچا کہ اب یہاں پہ اصل واقعہ ان کو بتا دوں تاکہ اللہ کی قدرتیں ان پہ بھی آشکارا ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا بھئی بات سنو، بات اس دلہن کی بھی ٹھیک ہے لیکن مجھ سے تو پوچھو میں کیوں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اپنا سارا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے، صرف رب کو راضی کرنے کے لیے ایک کام کیا تھا کہ اس کے بدلے انعام نہیں لیا، توکل اللہ پہ رکھ کے رب سے امید رکھی تو اللہ رب العالمین نے وہ ہار بھی مجھے دے دیا، اس کی مالکن کو میری بیوی بنا دیا۔ اور جب انہوں نے سنا، سارے نمازیوں جزیرے والوں نے سنا تو انہوں نے خوشی سے نعرے مارنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں یہ ہار ہمارے امام صاحب کا ہے، لیکن جب سے ان کو ملا مکے سے وہ واپس آئے، وہ ہر روز کہتے تھے میں نے اس ہار کو جس بندے نے مجھے واپس کیا، جس کو رستے میں ملا وہ بعد میں مجھے مل نہیں سکا، اگر اب مجھے مل جائے تو میں اپنی بچی کا نکاح اس سے کر دوں گا۔ اور ہم سارے گواہ ہیں کہ وہ ان کی خواہش تھی کہ وہ اتنا ایماندار بندہ میرا داماد بنے۔ تو میں نے کہا پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر ایک کام زندگی میں نے اللہ کے لیے کیا، ہار دے دیا، میرے رب نے ہار والا بھی، ہار والی بھی اور ہار بھی اللہ رب العالمین نے میری ملکیت میں دے دیا۔ ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، چوتھی چیز کون سی تھی؟ اللہ توکل والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ توکل والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور پانچویں چیز وہ بھی قرآن میں سورہ الحجرات آیت نمبر 9 اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو انصاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ انصاف صرف عدالتیں نہیں کرتی، انصاف صرف جج نہیں کرتے، بندہ اپنے گھر میں بھی انصاف کرتا ہے، اپنی بیوی سے انصاف کرتا ہے، اپنے بچوں سے انصاف کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے انصاف کرتا ہے، اپنی بہنوں سے انصاف کرتا ہے، اپنے ہمسایوں سے انصاف کرتا ہے، اپنے تعلق والے لوگوں کے ساتھ جو ان کے حقوق اس پہ عائد ہوتے ہیں، ان تمام حقوق و فرائض میں جو بندہ انصاف کرتا ہے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے، ہم توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں انصاف کیوں نہیں کرتی، ان کو انصاف کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، جس دن ہمارے گھروں میں انصاف شروع ہو گیا اس دن ہمارے ملک کی عدالتوں میں بھی انصاف آ جائے گا۔ آج ہم لوگ خود اگلے کے لیے انصاف پسند کرتے ہیں، خود انصاف نہیں کرتے۔ جس دن ہم خود انصاف کرنے لگ گئے، خود انصاف کرنا شروع کر دیا، آج اپنے ملک کا حال دیکھو، ڈالروں پہ بک رہی ہے دنیا، سیاست بک رہی ہے، ایمان بک رہے ہیں، اور بیچنے والا خریدنے والا چاہے ملک کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اپنے خاص ایجنڈے پہ عمل کر رہا ہو، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں فاروق اعظم والا حکمران چاہیے۔ پہلے فاروق اعظم کے دور کی عوام کا نقشہ تو ہم پیش کریں، وہ عوام کون سی تھی؟ اسی عوام کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو مرتد ہو گئے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ
یحبہم و یحبونا، اللہ ان قریب ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ وہ کون سی قوم تھی جو آئی بعد میں؟ تو کہہ دو نا، وہ سارے صحابہ تھے، وہ سارے تابعین تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو مرتد ہو گئے ہونے دو، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ان قریب ایسی قوم لے آئے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، 70,000 وہ بندے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں بغیر حساب کے رب جنت عطا فرمائے گا۔ جب کسی حدیث میں 70,000 کا لفظ ہو نا تو عدد نہ ذہن میں رکھا کرو، مطلب بے شمار۔ جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین میری قوم سے وہ بندے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، شفا اللہ سے لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، امتحانات میں توکل اللہ پہ کرتے ہیں، جا کے باہر زمین میں ہل چلا کے گندم کی پوری بوری زمین میں انڈیل دیتے ہیں، اوپر سے پانی بھی دیتے ہیں، کھاتے بھی دیتے ہیں، اور مختلف قسم کی ادویات کا چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کر کے پھر توکل اللہ پہ کرتے ہیں۔ فرمایا میرے امت کے وہ لوگ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں بغیر حساب کتاب کے، یعنی اللہ ان کا نامہ اعمال کھولے گا نہیں۔ وہ کتنے گناہ تو کتنی نیکیاں نہ، فرمایا انہوں نے دنیا میں مجھ پہ توکل کیا، فرشتوں اس کا حساب نہ کھولو، بغیر حساب کے اسے جنت پہنچا دو۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے، میرا شمار بھی ان 70,000 میں ہو۔ اب حضور نے کیا جملہ بولا؟ لوگ کہتے ہیں حضور کو کیا پتا؟ اب حضور نے وہ خبر دی جو ابھی قیامت کو ہونی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے عکاشہ انت منہم، تم پہلے ہی ان میں ہو۔ انت، آئے ہائے، اب وہ لوگ کہاں جائیں گے جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ اب 15ویں صدی جا رہی ہے، آگے پتہ نہیں کتنی صدیاں بیتنی ہیں، پھر قیامت آنی ہے، پھر جا کے حساب کتاب ہونا ہے۔ حضور نبی کریم قیامت کے احوال اپنی زبان اقدس سے بیان فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا انت منہم، تم بھی ان میں ہو۔ ایک اور صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میرا، فرمایا حضور نے فرمایا سابا کاکا عکاشہ۔ یہ حضور نے اس لیے جملہ بولا کہ پھر اس طرح تو بات کھل جاتی، ہر بندہ کھڑا ہو جاتا، ایک کھڑا ہوتا پھر دوسرا ہوتا پھر تیسرا ہوتا۔ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے کھڑے ہونے والے تم ان میں نہیں ہو۔ حضور نے ایسا جملہ بولا کہ اثبات بھی ہو گیا، آگے سے بریک بھی لگ گئی کہ اس طرح یہ سلسلہ چل نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کا عکاشہ، تم سے عکاشہ وہی سبقت لے گیا ہے، مطلب وہ پہلے تم بعد میں، تاکہ کوئی بندہ اور نہ کھڑا ہو۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو توکل اللہ کرتے ہیں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، رب کے محبوب بننے کی نشانیاں، طریقے، اور ان طریقوں میں سے 5واں طریقہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں سے، انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 6،
اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے، یعنی جو تقوی رکھتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا سارے اسلام کا نچوڑ تقوی ہے، کیونکہ قرآن ھدی للمتقین، یہ سارے کا سارا قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی بھی کام کر لو اگر تقوی دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ، اب میں تقوی کی مزید تشریح اگر کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، 6 باتیں ہوں گئی تقوی پر، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ اب اگلی بات نمبر 7 قرآن میں ہی ہے، اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرون، واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کن لوگوں سے محبت فرماتا ہے؟ سارے بولے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں بھی شاید جب کوئی بندہ مر جائے تو آنکھ سے آنسو نہ آئے نا تو اس کو صبر کہتے ہیں، نہ، صبر کا یہ معنی نہیں ہے۔ صبر کے 3 معنی ہیں، سواد با را صبر۔ پہلی قسم صبر کی فرمایا صبر عن المعصیات، کسی بندے کو آپ گناہ کا کام کرتے دیکھیں، کوئی غلط کام کرتے دیکھیں، خواہش نفس آپ کو مجبور کرے، تیرا بھائی ہے، بیلی ہے، ساتھ کام کرنے والا ہے، اگر وہ منہ کالا کر رہا ہے تم بھی مزہ لے لو، لیکن تم رب کے خوف سے ڈر جاؤ، رک جاؤ۔ سواد بارا صبر، اس کا ایک معنی ہے رک جانا، اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے رک جاؤ، تو یہ بھی صبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دوسری قسم صبر کی، روزے آ گئے جیٹھ ہاڑ کے، آپ نے کام پہ بھی جانا ہوتا ہے، کام کریں تو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن رب کا حکم بھی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، تو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے تقاضوں کو نہ مانتے ہوئے عبادت پہ ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اور یہ دوسری قسم ہے صبر کی، اس کا مطلب ہے صبر علی الطاعت، طاعت پر صبر کرنا، فرما برداری پر صبر کرنا، دل نہ کرتا ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہوتی ہو، دکان بند کرنی پڑتی ہو، پھر بھی نماز کو بندہ ناغا نہ کرے، مس نہ کرے، روزے کو مس نہ کرے، اور فرائض سے اپنی کنارہ کشی نہ کرے، اس پہ ثابت قدم رہے۔ جو بندہ نیکی کے راستے پہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، صبر کا ایک معنی ہے ثابت قدم بن جانا، اور اس کے اس عمل کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تیسری قسم فرمایا صبر فی المصیبات، اب یہ نہ سمجھنا کہ آنسوؤں کا آنا بے صبری ہے، غم کا اظہار، میرے جملے پہ غور کرنا، غم کا اظہار اگر زبان اور ہاتھ کریں تو یہ بے صبری ہے، اور غم کا اظہار
اگر آنکھ کرے تو یہ رحمت ہے. نہیں سمجھے؟ غم کا اظہار زبان اور ہاتھ کریں. زبان اس میں بڑی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. میں سب کی طرف نہیں جاتا، میں مختصر الفاظ استعمال